ابن طاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہبہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر چاٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2589۔ ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے عباد بن عبداللہ نے اور ان سے اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، صدقہ کرو، جوڑ کے نہ رکھو، کہیں تم سے بھی اللہ کی طرف سے نہ روک لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2590۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2591۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا ان سے لیث نے، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے بکیر نے، ان سے ابن عباس کے غلام قریب نے، اور انہیں ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیے بغیر آزاد کر دی۔ پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے گھر آنے کی تھی، انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے آزاد کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا کہ اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننیال والوں کو دی ہوتی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا۔ اس حدیث کو بکر بن مضر نے عمرو بن حارث سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے قریب سے روایت کیا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لونڈی آزاد کر دی اخیر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2592۔ یونس نے خبر دی ظاہری سے، وہ عروہ سے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرآن اندازی کرتے، اور جن کا حصہ نکل آتا انہی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی تمام ازواج کے لیے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی، البتہ آخر میں سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی۔ اس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2593۔ اور بکر بن مضر نے عمرو بن حارث سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ننیال والوں کو دی جاتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2594۔ شعبہ نے بیان کیا ابو عمران جونی سے، ان سے بنو تیم بن مرح کے ایک صاحب طلحہ بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2595۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ ان کا بیان تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گور خر ہدیہ کیا تھا۔ آپ اس وقت مقام ابوا یا ودان میں تھے اور محرم تھے۔ آپ نے وہ گور خر واپس کر دیا۔ صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جب آپ نے میرے چہرے پر ہدیے کی واپسی کی وجہ سے ناراضی کا اثر دیکھا تو فرمایا کہ ہدیہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2596۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ظاہری سے، وہ عروہ بن زبیر سے،
وہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے کہ قبیلہ ازد کے ایک صحابی کو جنہیں ابو لتبیہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی بیت المال کا، اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہے تو وہ اپنی، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی، اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2597۔ محمد بن المنقدر نے بیان کیا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا اگر بحرین کا مال جزیے کا آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا 3 لپ مال دوں گا، لیکن بحرین سے مال آنے سے پہلے ہی وفات فرما گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک منادی سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر اس کا کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں آپ کے یہاں گیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2598۔ لیث نے بیان کیا ابن ابی ملیکہ سے اور وہ مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی اور مخرمہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے ایک بھی نہیں دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ میں ان کے ساتھ چلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ میں آپ کا منتظر کھڑا ہوا ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لایا۔ آپ اس وقت انہی قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی، لو اب یہ تمہاری ہے۔ مسعور نے بیان کیا کہ میرے والد مخرمہ رضی اللہ عنہ نے قبا کی طرف دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخرمہ خوش ہو یا نہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2599۔ عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا زہری سے، وہ حمید بن عبد الرحمن سے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ عرض کیا کہ رمضان میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا کیا 2 مہینے پے در پہ روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک انصاری عرق لائے۔ عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں؟ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2600۔ یونس نے بیان کیا ابن شہاب سے، وہ ابن کعب بن مالک سے، اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ احد کی لڑائی میں ان کے باپ شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ گئے۔ قرض خواہوں نے تقاضے میں بڑی شدت کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ میرے باغ کی کھجور لے لیں جو بھی ہوں، اور میرے والد کو جو باقی رہ جائے وہ قرض معاف کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر آپ نے میرا باغ انہیں نہیں دیا اور نہ ان کے لیے پھل توڑوائے۔
بلکہ فرمایا کہ کل صبح میں تمہارے یہاں آؤں گا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجور کے درختوں میں ٹہلتے رہے اور برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھر میں نے پھل توڑ کر قرض خواہوں کے سارے قرض ادا کر دیے اور میرے پاس کھجور بچ بھی گئی۔ اس کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، عمر سن رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قسم خدا کی اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2601۔ یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، وہ ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کو کچھ لایا گیا، دودھ یا پانی۔ آپ نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو بچا ہوا پانی میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں، لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جھوٹے میں سے ملنے والے کسی حصے کا میں ایثار نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ جھٹکے کے ساتھ اسی کی طرف بڑھا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2602۔ مسعر نے بیان کیا، ان سے محارب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر سے لوٹ کر مسجد میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے اونٹ کی قیمت ادا کی اور کچھ زیادہ بھی دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2603۔ شعبہ نے بیان کیا محارب بن دثار سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ایک اونٹ بیچا تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ پھر آپ نے وزن کیا۔ شعبہ نے بیان کیا، میرا خیال ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے لیے وزن کیا۔ آپ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، اور اس پلڑے کو جس میں سکہ تھا جھکا دیا تاکہ مجھے زیادہ ملے۔ اس میں سے کچھ تھوڑا سا میرے پاس جب سے محفوظ تھا، لیکن شام والے اموی لشکر یوم حرہ کے موقع پر مجھ سے چھین کر لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2604۔ قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے۔ آپ نے بچے سے فرمایا کہ کیا تمہاری طرف سے اس کی اجازت ہے کہ میں بچا ہوا پانی ان بزرگوں کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، قسم اللہ کی میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے کا ہرگز ایثار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب ان کی طرف جھٹکے کے ساتھ بڑھا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2605۔ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے، ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا۔ اس نے سختی کے ساتھ تقاضا کیا تو صحابہ اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حق والے کو کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک اونٹ اسی کے اونٹ کی عمر کا خرید کر اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی کو خرید کر دے دو، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرض کے ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2606۔ عبداللہ نے خبر دی شعبہ سے، انہیں سلمہ بن کہیل نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمر کا اونٹ قرض لیا۔ قرض خواہ تقاضا کرنے آیا اور نازیبہ گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ حق والے کو کہنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اچھی عمر کا اونٹ اسے دلا دیا اور فرمایا کہ تم میں افضل وہ ہے جو ادا کرنے میں سب سے بہتر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2609۔
ابن عینہ نے بیان کیا عمروں سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے۔ وہ اونٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جایا کرتا تھا، اس لیے ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کرنی پڑتی تھی کہ اے عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو نہ ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اسے مجھے بیچ دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ تو آپ ہی کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا۔ پھر فرمایا، عبداللہ، یہ اب تیرا ہے، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2610۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دے۔ چنانچہ آپ نے اسے خرید لیا اور پھر فرمایا، عبداللہ، تو یہ اونٹ لے جا، میں نے یہ تجھ کو بخش دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2611۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی ہلا بک رہا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اچھا ہوتا اگر آپ اسے خرید لیتے اور جمعے کے دن اور وفود کی ملاقات کے مواقع پر اسے زیب تن فرما لیا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسے وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت سے ریشمی ہلے آئے اور آپ نے ایک حلہ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کیا کہ آپ یہ مجھے پہننے کے لیے عنایت فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ خود عطارد کے حلوں کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2612۔ ابن فضل نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے نافع سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دروازے پر دھاری دار پردہ لٹکا دیکھا تھا، اس لیے واپس چلا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جس طرح چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ فلاں گھر میں اسے بھجوا دیں، انہیں اس کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2613۔ عبد الملک بن میسرہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے زید بن وہب سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی حلہ ہدیے میں دیا تو میں نے اسے پہن لیا، لیکن جب غصے کے آثار روئے مبارک پر دیکھے تو اسے اپنی عورتوں میں پھاڑ کر تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2614۔ شیبان نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دبیز قسم کے ریشم کا ایک جبہ ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ اس کے استعمال سے مردوں کو منع فرماتے تھے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا عمدہ ریشم ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس پر حیرت ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2615۔ سعید نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ دوما تبوک کے قریب ایک مقام کے عقیدر نصرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2616۔ خالد بن حارث نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ہشام بن زید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
زہر ملا ہوا بکری کا گوشت لائی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھایا لیکن فوراً ہی فرمایا کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے۔ پھر جب اسے لایا گیا اور اس نے زہر ڈالنے کا اقرار بھی کر لیا تو کہا گیا کہ کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں محسوس کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2617۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا کسی کے ساتھ کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ تقریباً 1 صاع کھانا آٹا تھا۔ وہ آٹا گوندھا گیا۔ پھر ایک لمبا تڑنگا مشرک پریشان بال بکریاں ہانکتا ہوا آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ بیچنے کے لیے ہیں یا کسی کا عطیہ ہے، یا آپ نے عطیے کے بجائے حبا فرمایا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے ہیں۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر ذبح کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کے لیے کہا۔ قسم خدا کی 130 اصحاب میں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے کاٹ کے دیا جو موجود تھے۔ انہیں تو آپ نے فوراً ہی دے دیا، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کا حصہ محفوظ رکھ لیا۔ پھر بکری کے گوشت کو 2 بڑی قابوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جو کچھ قابوں میں بچ گیا تھا اسے اونٹ پر رکھ کر ہم واپس لائے، او کما قال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2618۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کے یہاں ایک ریشمی حلہ جوڑا بک رہا ہے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن اور جب کوئی وفد آئے تو آپ اسے پہنا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ریشمی جوڑے آئے اور آپ نے ان میں سے ایک جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے کس طرح پہن سکتا ہوں جبکہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو یا کسی غیر مسلم کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مکے میں اپنے ایک بھائی کے گھر بھیج دیا جو بھی اسلام نہیں لایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2619۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام سے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو کہ مشرکہ تھیں میرے یہاں آئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا، میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ملاقات کی بہت خواہش مند ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2620۔ قتادہ نے بیان کیا سعید بن مسیب سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قے کا چاٹنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2621۔ ایوب نے بیان کیا اکرمہ سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مسلمانوں کو بری مثال نہ اختیار کرنی چاہیے اس شخص کی سی جو اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لے لے، وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2622۔ امام مالک نے بیان کیا زید بن اسلم سے، ان سے ان کے باپ نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دیا، جسے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا اس نے اسے دبلا کر دیا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ شخص وہ گھوڑا سستے داموں پر بیچ دے گا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو،
خواہ تمہیں وہ ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قے خود چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2623۔ عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ ابن جدعان کے غلام بنو صہیب نے دعویٰ کیا کہ 2 مکان اور 1 حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا تھا، جو وراثت میں انہیں ملنا چاہیے۔ خلیفہ مروان بن حکم نے پوچھا کہ تمہارے حق میں اس دعوے پر گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ مروان نے آپ کو بلایا تو آپ نے گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو 2 مکان اور 1 حجرہ دیا تھا۔ مروان نے آپ کی گواہی پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2624۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا ہو جاتا ہے جسے ہبا کیا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2625۔ نضر بن انس نے بیان کیا، ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جائز ہے، اور عطا نے کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2626۔ شعبہ نے بیان کیا قتادہ سے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ مدینے پر دشمن کے حملے کا خوف تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے 1 گھوڑا جس کا نام مندوب تھا مستعار لیا، پھر آپ اس پر سوار ہوئے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ پھر جب واپس ہوئے تو فرمایا ہمیں تو کوئی خطرے کی چیز نظر نہ آئی، البتہ یہ گھوڑا ہم نے سمندر کی طرح تیز دوڑتا پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2627۔ عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قطر یمن کا ایک دبیز کھردرا کپڑا کی قمیص قیمتی 5 درہم کی پہنے ہوئی تھیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ذرا نظر اٹھا کر میری اس لونڈی کو تو دیکھ، اسے گھر میں بھی یہ کپڑے پہننے سے انکار ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اسی کی ایک قمیص تھی۔ جب کوئی لڑکی دلہن بنائی جاتی تو میرے یہاں آدمی بھیج کر قمیص عاریتاً منگا لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2628۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی عمدہ ہے یہ ہدیہ اس دودھ دینے والی اونٹنی کا جس نے ابھی حال ہی میں بچہ جنا ہو، اور دودھ دینے والی بکری کا جو صبح و شام اپنے دودھ سے برتن بھر دیتی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف اور اسماعیل نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا کہ دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کیا ہی عمدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2629۔ ابن وہب نے خبر دی یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ جب مہاجرین مکے سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہ تھا، انصار زمین اور جائیداد والے تھے۔ انصار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کر لیا کہ وہ اپنے باغات میں سے انہیں ہر سال پھل دیا کریں گے اور اس کے بدلے مہاجرین ان کے باغات میں کام کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا ایک باغ ہدیہ دے دیا تھا، لیکن آپ نے وہ باغ اپنی لونڈی ام ایمن رضی اللہ عنہا جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں عنایت فرما دیا۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے یہودیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے تحائف واپس کر دیے جو انہوں نے پھلوں کی صورت میں دے رکھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا باغ بھی واپس کر دیا اور ام ایمن رضی اللہ عنہ کو اس کے بجائے اپنے باغ میں سے کچھ درخت عنایت فرما دیے۔ احمد بن شبیب نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں یونس نے اسی طرح، البتہ اپنی روایت میں
بجائے مکانہن من حائطہ کے مکانہن من خالصہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2630۔ اوزاعی نے بیان کیا حسان بن عطیہ سے، ان سے ابو قبصہ سلولی نے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے، ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیے کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شمار کیا تو سب 15 خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2631۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے بہت سے اصحاب کے پاس فالتو زمین بھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تہائی یا چوتھائی یا نصف کی بٹائی پر ہم کیوں نہ اسے دے دیا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بونی چاہیے یا پھر کسی اپنے بھائی کو ہدیہ کر دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر زمین اپنے پاس ہی رکھے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2632۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا۔ آپ نے فرمایا خدا تم پر رحم کرے، ہجرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے، تمہارے پاس اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا اور اس کا صدقہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دھوتے ہوگے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سمندروں کے پار بھی اگر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا۔ ایک دیہاتی نے دیگر مہاجرین کی طرح اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں رہنا چاہا۔ آپ جانتے تھے کہ اس سے ہجرت نہ نبھ سکے گی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک میں رہ کر نیک کام کرتا رہے، یہی کافی ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے جبکہ ہجرت فرض نہیں رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2633۔ طاؤس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ان میں سب سے زیادہ اس مخابرہ کے جاننے والے نے بیان کیا، ان کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کھیت کی طرف تشریف لے گئے جس کی کھیتی لہلہا رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتلایا کہ فلاں نے اسے کرائے پر لیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہدیتاً دے دیتا تو وہ اس سے بہتر تھا کہ اس پر ایک مقررہ اجرت وصول کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2634۔